ہاں جی کر لو سوال کر لو. کیا پوچھ رہے تھے وہ سعودیہ والے؟ کیا نام ہے؟ دلاور بھائی. جی دلاور بھائی، ایک تو معراج پر جانے سے پہلے آقا علیہ السلام نے جو بیت المقدس میں نماز پڑھائی وہ کون سی نماز تھی؟ وجہ کیا ہے اس کے اکبر بھائی؟ وجہ اس کی ہے کہ اس وقت نماز آئی نہیں تھی. آپ معراج پر پہنچے، اس کے بعد جب واپسی ہوئی ہے تو نماز ملی ہے نا امت کے لیے تحفہ. تو وہ سوال جو کر رہے ہیں دلاور بھائی وہ اس حوالے سے کر رہے ہیں کہ نماز تو تھی نہیں تو پھر وہ کون سی نماز تھی. یہی ہے نا بات. اور کیا ہے جی؟ اذان کس نے دی تھی اس نماز کی؟ ہاں یار بات تو صحیح یہی ہے، لیکن اب اس کے اندر بڑی ملاوٹ ہو گئی ہے. لیکن بات یہ صحیح ہے، جتنے بھی علماء حق ہیں، عالم ربانی، وہ مانتے ہیں اس بات کو کہ آقا علیہ السلام نے کبھی اذان نہیں دی. بلال حبشی کو کس نے سکھائی پھر؟ تو ایک جگہ کہیں ہم نے دیکھا تھا، بتایا کسی نے ہمیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جبریل امین نے آ کے سکھائی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. یہ نہیں، ایسا نہیں ہے. آقا علیہ السلام نے سکھائی. آقا علیہ السلام نے دی نہیں. اذان جو مسجد کے مینار سے جو آواز آتی ہے، آقا علیہ السلام نے، میرے آقا حضور علیہ السلام نے، آپ نے وہ اذان نہیں دی، لیکن بلال حبشی کو تو آپ نے سکھائی دی. اور ایسی سکھائی کہ اپنا لہجہ بلال کے لہجے میں منتقل کر دیا. عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، وہ اذان تھی اذان بلالی ہے جی. اچھا جی، وہ نماز کون سی تھی؟ بھائی دلاور ہے تو ذرا مشکل بات، یہ ہے تو ذرا مشکل بات، لیکن آپ کی سمجھ میں انشاءاللہ آ جائے گی. بھائی وہ نماز تھی روحانی نماز. اب روحانی نماز کون سی؟ کہ شریعت احمدی والی نماز تھی. وہ شریعت احمدی والی نماز تھی. یہ جو آپ اب پڑھتے ہیں، یا جو معراج سے جب آپ کی واپسی ہوئی، میرے آقا حضور علیہ السلام کی جب واپسی ہوئی معراج سے، جو اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو امت کے لیے تحفہ دیا، وہ نماز جب آئی تو پھر وہ نماز تھی شریعت محمدی والی نماز. لیکن اس وقت تو نماز آئی نہیں تھی. ابھی تو آپ پہنچیں گے معراج پر تو نماز ملے گی. ابھی تو آپ پہنچے ہی نہیں ہیں، بیت المقدس پہنچیں گے آپ. مکہ سے بی بی ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ، علی پاک کی جو چھوٹی سسٹر، وہاں سے آپ مکہ سے آپ بیت المقدس پہنچ کے آپ نے وہ نماز پڑھائی. وہ نماز پڑھائی شریعت احمدی والی نماز. اس کو یہاں ذرا سا اور کلیئر کرتے ہیں، پھر بتاتے ہیں اذان کس نے دی تھی. حضور دلاور بھائی، حضور علیہ السلام کے جسم اطہر کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے جی. آپ کی روح مبارک کا نام ہے احمد. آپ کی روح مبارک کا نام ہے احمد. آپ کا یہ بیچ میں جو آپ کی یہ مخلوق ہے لطیفہ اخفا، جس کی ولایت حضور علیہ السلام کے پاس ہے، اخفا، آپ کے اس عام آدمی کی اس مخلوق کو اخفا کہتے ہیں، لیکن آقا علیہ السلام کی اس مخلوق کو حامد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حامد. عام آدمی کے جو سر میں یہ مخلوق ہے انا، عام آدمی کے سر میں ہو تو اسے انا کہتے ہیں، لیکن آقا علیہ السلام کی اس مخلوق کا نام تھا محمود. صرف واحد آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کہ آپ کی اس مخلوق کا نام، جو سر والی مخلوق ہے، دیدار والی مخلوق، اللہ کی جو عاشق ہے، یہ مخلوق ہے نا، یہ لطیفہ ہے نا انا. تو عام حضور کے علاوہ جتنے بھی ہیں سب کی اس مخلوق کو انا کہا جائے گا، لیکن حضور علیہ السلام کی سر والی مخلوق کو، اس لطیفے کو محمود کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ محمود. جسم اطہر کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. روح پاک کا نام، روح مبارک کا نام احمد. بیچ میں جو لطیفہ جو مخلوق ہے آقا علیہ السلام کی اس مخلوق کا نام حامد، اور سر والی مخلوق انا، آپ کی اس مخلوق کا نام محمود. ٹھیک ہے جی. وہ جو بیت المقدس میں آقا علیہ السلام نے نماز پڑھائی، یہ وہ نماز تھی جس کے لیے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اس وقت بھی نبی تھے جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. ہم اس وقت بھی نبی تھے جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے میرے آقا.
آپ نبی تھے تو یقیناً کوئی شریعت بھی ہوگی. وہ کون سی شریعت تھی؟ وہ شریعت احمدی تھی. کیونکہ آخر اسلام کا جسم اثر تو جب آپ دنیا میں آئے تو ملا نا. وہاں تو آپ کی روح مبارک تھی، تو اس روح کا نام تھا احمد. تو شریعت احمدی کی نماز وہاں بیت المعمور پہ اس وقت بھی ہوتی تھی، آج بھی ہوتی ہے، اور ہوتی رہے گی ہمیشہ، ہوتی رہے گی ہمیشہ. جو نماز وہاں آقا علیہ السلام آپ پڑھاتے تھے وہی نماز یہاں پڑھائی. یہ تمام وہ نبی تھے، یہ ان انبیاء کی ارواح تھی جو وصال کر چکے تھے، جو وصال کر چکے تھے. ان کی روحوں کو آپ نے، ان کی روحوں کو نماز پڑھائی بیت المقدس میں، جو آپ نے نماز پڑھائی. ٹھیک ہے جی، ایک تو بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ کہ کیا کہتے ہیں، اذان کس نے دی اس نماز کی؟ بھائی دلاور، اس نماز کی جو اذان دی تھی، یہ بڑے راز کی بات ہے، لیکن چلے کھول دیتے ہیں. جبریل امین نے دی تھی حضور علیہ السلام سے اجازت لے. کس نے دی تھی؟ جبریل امین. جبریل علیہ السلام نے اس نماز کی اذان دی تھی مسجد اقصی بیت المقدس میں، جو نماز ہوئی معراج پہ جانے سے پہلے، روحانی نماز شریعت احمدی والی. اچھا جی، اور کیا پوچھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اذان نہیں دی؟ یہ بات ٹھیک ہے بالکل دلاور بھائی کہ میرے آقا حضور علیہ السلام نے اذان نہیں دی. کون سی اذان؟ وہ جو مسجد کے مینار سے جس کی آواز آتی ہے. اب مسئلہ ایک اور پیدا ہوتا ہے، کیوں نہیں دی بھائی؟ آقا علیہ السلام نے اذان نہیں دی، مانتے ہیں سب، وجہ بھی تو پتا ہو کیوں نہیں دی. تو بھائی دلاور، آقا علیہ السلام نے اذان اس لیے نہیں دی کہ اس اذان میں گواہی ہے، اس اذان میں گواہی ہے. اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اللہ علیہ وسلم. یہ تھی وہ وجہ کہ آقا علیہ السلام نے اذان نہیں دی. اپنی ذات کی گواہی کیسے دے آدمی؟ دیتا ہے کوئی؟ اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اب آقا علیہ السلام اذان دے رہا ہے اور خود ہی اپنی گواہی دے، تو یہ تو نہیں ہوتا، یہ تو نہیں ہوتا. بلال، آپ کو معلوم تھا، آپ جانتے تھے، آپ جانتے تھے اذان، آپ نے بلال حبشی کو آپ نے سکھائی تھی. یہ بات کہتے ہیں لوگ، چلیے آپ کا دل چاہے ان کی بات مانیں، لیکن جبریل امین بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صحابی تھے، آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے. آپ کوئی رسول تھے یا نبی تھے آپ، یا وحی آئی تھی آپ؟ تو حضور علیہ السلام نے سکھائی، اور ایسی سکھائی کہ عرش والے بھی سنتے تھے جس کو. وہ اذان تھی اذان بلالی. تو ایک ہی دم کرم، بس آقا علیہ السلام کا دم کرم ہے، آپ ہی سکھا سکتے ہیں ایسی اذان کسی کو. میرے آقا حضور علیہ السلام ہی سکھا سکتے ہیں کسی کو ایسی اذان کہ جس کی آواز عرش والے بھی سنیں. نہ دے اذان تو صبح نہ ہو، ایسی اذان کون سکھا سکتا ہے؟ میرے آقا حضور. تو یہ آپ کے تین، اصل میں ایک سوال میں تین سوال ہیں، ایک سوال میں تین سوال.